اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے بعد شکر اس بات کا کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور سب سے بڑھ کر شکر اس بات کا کہ اس نے ولایت علی جیسی نعمت سے ہمیں بہرمند فرمایا۔ مولا کا قول ہے کہ جب میں خدا سے بات کرنا چاہتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اسی طرح چوتھے امام سید الساجدین حضرت علی ابن ابی اللہم صلی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مشرق سے لے کے مغرب تک تمام آبادی مر جائے تو اور اگر میرے پاس قرآن موجود ہو تو مجھے کوئی وحشت نہ ہو، یعنی اتنی انسیت امام کو قرآن سے کہ دنیا میں کوئی شخص باقی نہ رہے اور ان کے پاس قرآن ہو تو وہ گفتگو کے لیے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ کہتے ہیں کہ قیامت میں 3 چیزیں اللہ کے حضور انسان سے شکوہ کریں گی۔ ایک تو مسجد محلے کی، کہ جو کہے گی کہ یہ شخص میرے محلے میں رہتا تھا لیکن نماز پڑھنے میرے پاس نہیں آتا تھا۔ دوسرا عالم دین، جو کہے گا کہ میں اس کی دسترس میں تھا، اس کے قریب تھا، لیکن اس نے کبھی مجھ سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نہیں حاصل کی۔ تیسرا قرآن، کہ جو کہے گا کہ میں اس کے گھر میں موجود تھا لیکن اس نے کبھی اسے کھول کر مجھ سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ کتاب ہے کہ جو خط کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بھیجی ہے، اور حمد و مونس کی صورت میں اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے موجود ہے، اور اللہ کی اس اتنی بڑی نعمت کو جو ثقلین میں سے ایک ثقل ہے، گھر میں موجود ہونے کے باوجود ہماری بے توجہی کا شکار ہے۔ ایک اسکول میں کتب میلہ ہونے والا تھا تو استاد نے اپنی کلاس کے بچوں سے کہا کہ بچوں، آپ کے گھر میں پرانی جو کتابیں رکھی ہوئی جس کو آپ نہیں پڑھ رہے وہ لے آئیے گا تاکہ ہم کتب میلے میں رکھیں اور اس کو فری آف کاسٹ غریب بچوں میں تقسیم کریں۔ تو کلاس کے تمام بچے ایک ہی کتاب یعنی قرآن مجید لے کر آئے۔ استاد نے پوچھا کہ بھئی آپ سب لوگ ایک ہی کتاب قرآن کیوں لے کر آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہی وہ کتاب ہے جو ہمارے گھر میں پڑھی رہتی ہے اور کوئی اس کی طرف نہیں دیکھتا، نہ استعمال کرتا ہے، چنانچہ ہم یہ کتاب لے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی کتابوں کے علوم حاصل کرنے کے بعد بھی انسان اس کتاب سے غافل رہے کہ جس میں بحر و بر کا علم موجود ہے، بلکہ تمام علم کے چشمے اسی کتاب سے پھوٹتے ہیں، اور اگر اس کتاب سے انسیت یا محبت نہ ہو تو اس کتاب کے پڑھانے والوں سے بھی محبت نہ ہوگی، اور اس کتاب کے پڑھانے والے خود اہل بیت ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ نے فرما دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، کبھی بھی نہیں، نیور ایور۔ اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ میرے پاس حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات نہ کر لیں، حتیٰ یردا علی الحوض۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ قرآن بھی ہمارے پاس ہے اور قرآن کو پڑھانے والے بھی ہمارے پاس ہیں۔ اوروں کے پاس قرآن تو ہو سکتا ہے لیکن قرآن کو پڑھانے والے ان کے پاس موجود نہیں۔ تو قرآن کو پڑھنے کے لیے جو سب سے اہم نقطہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہے ان کے اساتذہ، ان کے پڑھانے والے۔ اگر آپ نے قرآن کے پڑھانے والوں سے قرآن کو نہیں سمجھا
تو پھر آپ شیطان کی طرح قیاس اور اس کے بعد گمراہی کا شکار ہو جائیں گے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے بھی یہ امت مسلمہ 73 فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کہ ہر شخص نے قرآن تو لے لیا لیکن قرآن کا استاد کسی اور کو قرار دیا. اس کو نہیں قرار دیا کہ جس کے لیے رسول اللہ نے حدیث ثقلین بیان کی تھی. چنانچہ اسی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سورہ حل عطا، سورہ انسان یا سورہ دہر کا انتخاب کیا گیا ہے. اس سورہ کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کو اگر کوئی شخص تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت اور جنت کے لباس سے آراستہ کرے گا. یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص جمعرات کے دن سورہ حل عطا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن رسول اللہ کی ہمراہی نصیب فرمائے گا. اب یہاں پر رک کے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا فقط سورہ حل عطا پڑھنے سے اتنی بڑی نعمت ہے؟ یعنی سب کچھ تو مل گیا آپ کو، جنت اور جنت کا سب سے بہترین شخصیت رسول اللہ، تو ہم سورہ پڑھیں اور پھر ہماری مرضی جو چاہیں ہم کریں؟ ایسا نہیں. سورہ حل عطا ہی کیا، کوئی بھی سورہ، کوئی بھی آیت قرآن کی پڑھنے کے بعد اس کی فضیلت کو اگر درک کرنا ہے تو پہلے اس کے مفہوم کو درک کرنا ہوگا اور اس کے بعد اس آیت میں موجود پیغام اور حکم پر عمل پیرا ہونا ہوگا، ورنہ آپ کو وہ فضیلتیں نہیں ملیں گی. چنانچہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس سورہ حل عطا میں موجود پیغامات کو سمجھیں اور تہیہ کریں کہ اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم عمل کریں گے. 100% عمل تو بہرحال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اہل بیت کے لیے مختص ہے، اس کے بعد انبیاء، اولیاء، اصحاب، مجتہدین، مراجعین، لیکن حصہ بقدر جسہ، جتنی سکت، جتنی اہلیت ہو اس کے مطابق عزم مصمم اگر کیا جائے اس پہ عمل کرنے کا قرآن پر سورہ حل عطا یا جو بھی سورہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور جہاں کی، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا. یہ سورہ جو کہ قرآن کے 29ویں پارے میں ہے، 31 آیات پر مشتمل ہے، یعنی جز 29 اور اس کی خود کی آیات 31، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ قرآن میں 76ویں نمبر پہ ہے، 76th پوزیشن پر. اس سورہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مدنی ہے اور متفق علیہ ہے کہ یہ سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا. کچھ لوگوں کا اگر اختلاف ہے تو وہ غیر شیعہ مکاتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کم از کم ان الابرارہ سے لے کر 18 آیات کہ جس میں وہ ایثار کا واقعہ بھی موجود ہے کہ جس میں اہل بیت نے اپنی روٹیوں کو گھر پہ آنے والے سائل میں تقسیم کی. ان 18 آیات کے بارے میں متفق علیہ شیعہ سنی مکاتب کہ یہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. بہرحال 31 میں 18 یا اوورال پورا کا پورا سورہ اہل بیت کی شان میں نازل ہوا. اس سورہ کے 5 مضامین ہیں، 5 ٹاپکس، 5 موضوعات ہیں، اور ہر موضوع اپنے اندر کئی پیغام لیا ہوا ہے. 5 موضوعات میں سے جو شروع کے 4 موضوعات ہیں، ان 4 موضوعات میں تقریباً 5 پیغامات نکلتے ہیں، اور آخری حصے میں ایک پیغام تقریباً 20-21 پیغامات ہیں. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں ان پیغامات کو آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو اس سورہ کا نام حل عطا بھی ہے، انسان بھی ہے اور دہر بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پہ کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ
دنیا میں کوئی خاص قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، بلکہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں. تو حل عطا بھی آ گیا، لفظ انسان بھی آ گیا اور دہر بھی آ گیا. بلکہ حل عطا کے لفظ کو تو خود علامہ اقبال نے اہل بیت کے حوالے سے استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بانوئے آں تاجدار حل عطا مرتضیٰ و مشکل کشا و شیر خدا. بی بی سیدہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، بی بی مریم سے تقابل کرتے ہوئے کہ بی بی مریم کے پاس ایک ہی فضیلت کی نسبت تھی اور وہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور جناب سیدہ کے پاس 3 نسبتیں تھیں کہ وہ رسول اللہ کی چہیتی بیٹی تھی، واحد اکلوتی بیٹی. اس کے بعد جناب حسنین کی مادر گرامی، جنت کے سردار، اور جناب مرتضیٰ کی زوجہ. 3 نسبتیں. یہاں پہ اہل بیت کے تاج، اہل بیت کے سردار کو تاجدار حل عطا قرار دیا ہے کہ حل عطا کا تاج ان کے سر پر موجود ہے جناب مرتضیٰ کے. تو یہ بھی ایک دلیل کہ سورہ حل عطا اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. پہلا موضوع خلقت انسان. اس موضوع میں مزید پیغامات تقریباً 5 کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی، کیوں ہوئی، اور کن مراحل سے اسے گزرنا ہے، کہاں پہنچے گا اور کس حالت میں ہوگا، اللہ نے کیا نعمتیں اس مخلوق کے لیے رکھی ہیں. تو پہلا پیغام، پہلے موضوع کا پہلا پیغام، موضوع کیا ہے؟ خلقت انسان. اور موضوع کیا، پیغام کیا ہے؟ ابتدا. انسان کی ابتدا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کوئی قابل قدر شے تھا ہی نہیں. یعنی ہماری پیدائش سے پہلے ہم کچھ نہیں تھے، کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، ہماری صورت شکل دور کے بعد نام سے بھی کوئی واقف نہیں تھا. لیکن اس کے بعد، پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے تک ہم نے اپنی پہچان کروائی، 60 70 80 سال اس کے بعد ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو چلے جانے کے بعد شاید کوئی 50 سال ہمیں یاد رکھے، ہماری اولاد 100 سال یاد رکھے، شاید ہماری اولاد کی اولاد، ہمارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اور اس کے بعد شاید آہستہ آہستہ لوگ ہمیں بھول جائیں. 100 200 سال بعد ہماری شخصیت بلکہ ہماری قبر بھی لوگوں کو یاد نہ ہو. تو نہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے کوئی قابل ذکر تھے، یکسر نہیں تھے، اور پیدائش کے بعد، زندگی گزارنے کے بعد، اپنی موت کے بعد کچھ عرصے تک شاید یاد رکھے جائیں. اس کے بعد لوگ چاہے جائے کہ ہم کوئی ایسا کارنامہ انجام دیں، انبیاء، ائمہ اور ان کے پیروکاروں کی طرح، کہ لوگ ہم کو یاد رکھیں، یا کوئی اور طریقے سے. بہرحال تو نہ پہلے ہم قابل ذکر تھے، نہ بعد میں ہم قابل ذکر تھے. جب آپ کہیں گے کہ بھائی ہم ان بٹوین، اپنی ابتدا اور اپنے انجام کے درمیان جو زندگی گزار رہے ہیں اس وقت تو قابل ذکر ہیں، تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ اپنے آغاز کو دیکھیے، کیا تھے آپ. اللہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے مخلوط نطفے سے پیدا کیا. نطفہ یعنی مرد کا اسپرم، عورت کا اووم، دونوں مل کر جو زائگوٹ بنتا ہے اور اس کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کو کہا گیا نطفۃ امشاج. بہرحال انسان جس کی ابتدا نطفے سے ہے وہ نجس، غسل واجب، اور اگر کپڑے یا بدن پہ لگے تو وہ نجاست ہٹانا واجب تھا. جب تک آپ نہ ہٹائیں نماز قبول نہیں. جب آپ مرنے ہیں تو آپ کو غسل دینا پڑتا ہے، چاہے کتنے ہی صاف ستھرے انداز سے دنیا سے جائیں، غسل کرنے کے بعد اس دنیا سے جائیں پھر بھی آپ کو غسل دینا پڑتا ہے. بلکہ اگر کوئی آپ کو چھو لے اس پہ بھی غسل مسح میت واجب. عجیب انسان کی حقارت کا عالم ہے کہ مرا ہوا انسان ہے، پہلی بات تو یہ کوئی چھو لے وہ نجس ہو جائے.
تو انسان کی ابتدا آغاز جو ہے وہ نجاست سے ہو رہی ہے اور اس کے بعد انجام بھی نجاست سے۔ اب آپ کہیں گے بھئی اس وقت ہم صحیح سالم ہیں، اس میں نجاست کا کہاں عمل دخل ہماری شخصیت میں؟ تو مولا خود فرماتے ہیں عجیب انسان ہے کہ پیٹ میں نجاست لیے گھوم رہا ہے، بولو براز پیٹ میں موجود ہے، بلکہ ہمارے جسم کے ہر انچ میں نجاست موجود ہے۔ خون جہاں سے کاٹے وہاں سے خون نکلے گا، خون اگر بدن پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، نجس۔ تو بولو براز الگ چیز اور خون الگ چیز، پھر نطفہ، 4 نجاستیں تقریباً آدھی تو نجاستیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا آغاز، انسان کا انجام، انسان کی ابتدا اور انسان کے جانے کے بعد یا تو ناقابل ذکر ہے یا پھر نجاست سے عبارت ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ انسان کے اندر اکڑ کس بات کی، کس بات میں انسان تکبر کرتا ہے، عزت، دولت، شہرت، جائیداد یا کوئی ہنر، کوئی ملکہ، کوئی خصوصیت جس پہ وہ کرتا ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ وقتی جسے کہتے ہیں کہ ایک عروج ہے، وقتی کمال ہے، وقتی طاقت ہے، وقتی جاہ و جلال ہے، منصب ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہی 2 گز کی زمین ہے جو لوگوں کو ملی ہے وہ آپ کو بھی ملے گی۔ ابھی آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں اور غذائیں کھا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو چونٹیاں غذا کے طور پہ، حشرات غذا کے طور پہ کھا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ آپ لیٹے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ انجام اور یہ ابتدا اگر انسان یاد رکھے تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا، چاہے وہ کوئی بہت بڑا بادشاہی کیوں نہ بن جائے۔ انبیاء اکرام کے اندر جتنا تواضع انکساری کا مادہ ہوتا تھا وہ کسی میں نہیں ہوتا تھا، حالانکہ اپنے اپنے زمانے میں ہر نبی معتبر ترین اور اوج پہ پہنچا ہوا، کمال پہ پہنچا ہوا انسان ہوتا تھا، لیکن اپنے آپ کو سب سے حقیر ترین سمجھتا تھا۔ کسی نے خدا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جب دوسری مرتبہ آنا میرے پاس تو ایسی شخصیت، ایسی چیز کو لے کے آنا جس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ تم اس سے بہتر ہو۔ دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام کسی بھی کو بھی پکڑ کے لے جاتے، ہر شخص ان سے کمتر تھا، وہ تو نبی تھے نا۔ جانوروں، جمادات، نباتات، حیوانات کی بات چھوڑیں، انسانوں میں بھی جو بھی ہوتا حواری ہوتا ان کا، کوئی ان کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہوتا، وہ سب ان سے کمتر ہی تو ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کسی انسان کو نہیں لے کے گئے کہ شاید یہ مجھ سے کسی جہت میں آگے ہو، کسی انداز میں، کسی زاویے سے بہتر ہو خدا کے نزدیک بنسبت میرے، تو میں کیوں کسی کو لے کے جاؤں۔ وہ یاد ہے نا کہ جب وہ توریت کی تختیاں لے کر آ رہے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں ایک زعم پیدا ہوا کہ مجھ سے بہتر کوئی ہوگا، میرے پاس تو توریت ہے، کتاب الہی ہے، مجھ سے بہتر کوئی ہوگا۔ فوراً کہا موسیٰ یو ٹرن لے لو، جاؤ فلاں جگہ، فلاں دریا پہ ایک شخص ہے، یہ علامات ہیں، وہ تمہیں علم سکھائے گا۔ پھر آپ نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے کیسا زانو تلمس طے کیا، اور خضر علیہ السلام نے کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جیسے ایک مونٹیسری کا بچہ، کہ خبردار کوئی سوال کیا، اگر سوال کیا تو میں ناراض ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک سوال کیا، پھر معذرت چاہیے، پھر دوسرا سوال کیا، کہا کہ بھئی میں نے تمہیں کہا تھا کوئی سوال نہیں، پھر تیسرا سوال کیا تو کیا کہا، ھذا فراق بینی و بینکم، کہ اب میرے اور تمہارے درمیان، جیسے کہ ٹیچر کلاس سے نکال دیتا نا کہ بس ٹھیک ہے اب آپ نکل جائیں، اب اس کلاس میں بیٹھنے کے قابل ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور اوقات ان کو یاد آئی۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام گڑھا کھود رہے تھے، پتھر کے اندر ایک کیڑا نظر آیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا، یعنی زمین کے اندر پتھر کے اندر کیڑا۔ تو اللہ نے کہا کہ پھر اللہ سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتا تو نے اس کیڑے کو پیدا ہی کیوں کیا، یعنی کیا اس کی افادیت، چھوٹا سا تھوڑا سا نقطۂ برکت ہو، کیڑا ہے۔ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ یہ کیڑا بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا۔ تو وہی بات ہے کہ اینگل کی بات، زاویے کی بات، آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، وہ سامنے والا
جو ہے وہ آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیڑا کہہ رہا ہے کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا, یہ کس نعوذ باللہ کر کے آ جائے, کس کھیت کی مولی. موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کون ہے, اس کی کیا ضرورت. اور پھر وہ تختی والا واقعہ, تو موسیٰ علیہ السلام کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھے جو ہے کسی کو کمتر نہیں سمجھنا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جب جا رہے تھے تو جاتے ہوئے کتا نظر آیا, مجزوم, وہ برس مبروس کتا جو نا, برس جس کو ہو گیا, تو کہا کہ یہ تو مجھ سے کمتر ہوگا, تو اس کو لے لیا اور راستے میں کوئی طور پہ جانے سے پہلے اس کو بھی چھوڑ دیا. کچھ پتہ نہیں, مطلب جب کیڑا مجھ سے کہہ سکتا ہے خدا سے کہ اس موسیٰ کو کیوں پیدا کیا, تو خدا نخواستہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو, عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اپنے حواریوں کے پیر دھو دھو کے پیتے تھے. مطلب یہ تو محاورہ اردو میں, پیر دھویا کرتے تھے. اور وہ منع کرتے تھے, کہہ لیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا. تو یہ انداز ہمارے انبیاء کا تھا. رسول جب آتے تھے, لوگوں میں بیٹھتے تھے, تو کچھ لوگ ڈر جایا کرتے تھے. تو رسول کہا کرتے تھے کہ میں کوئی بادشاہ تھوڑی ہوں جو تم مجھ سے ڈرو. اور جب بیٹھ جاتے تھے تو لوگوں میں کوئی اجنبی شخص آتا تھا تو پوچھتا تھا کہ تم میں محمد کون ہے. یعنی اتنا گھل مل جاتے تھے, لباس, نشست و برخاست کے حوالے سے, نہ کوئی جگہ کوئی خاص معین کہ وہاں بیٹھیں کہ لگے کہ ہاں بھی یہ بیچ میں بیٹھے ہیں, دیوار سے ٹک لگا کے بیٹھے ہیں, تکیے پہ جھک کے بیٹھے ہیں. تو تم میں سے محمد کون ہے, تو بتایا جاتا تھا کہ یہ محمد ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اندر تواضع و انکساری پیدا کریں, کیونکہ ہم کچھ نہیں تھے اور کچھ بھی نہیں ہوں گے. آغاز و انجام ہمارا نجس العین جسے کہتے ہیں, اور خود اپنے اندر بھی نجاست لیے گھوم رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبتلیہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ, کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. یہ دوسرا پیغام. موضوع پہلا کیا ہے, خلقت انسان, پہلا پیغام ابتدا, جس کا آخر یہ ہے کہ انکساری اختیار کریں. دوسرا پیغام نبتلیہ ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 156, سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے, چیپٹر 2 ورس نمبر 155 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, لام مفتوحہ ایک تاکید, نون تاکید خفیفہ دوسری تاکید, نون تاکید ثقیلہ تیسری تاکید. انگلش میں ہم کہتے ہیں یو شوڈ ڈو اٹ. شوڈ ایک تاکید, ایمفیسائز کرنے والا ایک ورڈ. پھر ہم کہتے ہیں یو مسٹ ڈو اٹ, تم کو یہ ضرور کرنا چاہیے. اس کے بعد سپرلیٹو یا تھرڈ ڈگری کی تاکید انگلش میں بھی نہیں ہے, لیکن عربی میں ہے کہ وسیع زبان ہے. تو لام مفتوحہ اور پھر نون تاکید ثقیلہ, دو تاکید کے برابر ہے, جزم کے بعد تشدید آتی ہے. تو تین تاکیدات اللہ لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے. یعنی بالکل تمہیں اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے, ہم تمہیں بالضرور آزمائیں گے. بِشَيْءٍ, کسی بھی چیز سے, مثلا من الخوف, خوف, جان کا خوف, عزت کا خوف, مال لٹ جانے کا خوف, کوئی نقصان, کوئی حادثہ وغیرہ وغیرہ. اور آج کل ہر انسان, خصوصاً کراچی, پاکستان یا مسلم ممالک میں تو خوف کا ہی جسے کہتے ہیں کہ ڈیرا ہے. اور اس قسم کا خوف مغربی ممالک میں بھی ہے, نعمتوں اور چیزوں, آرام و آسائش کے چھن جانے کا خوف وہاں بھی, اور چیزوں کی جو ہے وہ خوف والی شے موجود ہے وہاں پہ. من الخوف والجوع, بھوک سے. آپ دیکھ لیجیے افریقہ میں, مغربی جو افریقی ممالک ہیں, بھرے ہوئے ایسے علاقے کے جہاں پہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں. اچھا, اپنی پسند کا کھانا نہ ہونا بھی دیکھا جائے, آپ کو اپنی پسند کی چیز نہ ملے, پیٹ بھر کے نہ ملے, آج کل بھی پاکستان کے گاؤں دیہاتوں میں ایسے ہیں. تو من الخوف والجوع ونقص من الاموال, اموال پیسے میں کمی. بھئی مہنگائی ہو گئی تو ایک چیز جو پہلے 10 روپے کی تھی اب 20 روپے کی, تو وہ اب آدھی لیں گے اب, تو آپ کے مال میں کمی ہو گئی.
یا آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، پراپرٹی ڈی ویلیو ہو گئی، یا جاب سے نکال دیا گیا، ونقص کاروبار میں نقصان ہو گیا، ونقص من الاموال والانفس، یعنی جان نکل جانا، جان چلی جانا حادثے میں، بیماری میں، قتل و غارت میں، بوم بلاسٹ، ٹارگٹ کلنگ، دشمنی کسی بھی وجہ سے، ایک خوف جسے کہتے ہیں نا، والثمرات، اور پھلوں اناج میں کمی سے۔ ابھی جو سیلاب آیا ہے اور اس سے پہلے جو ٹڈی دل جو گراس ہاپرز ہوتے ہیں اسپیشل، ان کا جو اٹیک ہوا تھا، پوری فصل کی فصل سندھ پنجاب کے دیہاتوں کو چٹ کر گئی تھی ان کی فصلوں کو، تو وہ بھی ایک بھوک کا ذریعہ ہے، ثمرات میں کمی کا ذریعہ ہے۔ تو اب ٹھیک ہے، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں گی، سازش ہوگی، سیاسی ناگفتگی یا ابتری ہوگی، انسان کی خود کوتاہی ہوگی، لیکن بہرحال مصیبتیں، پریشانیاں اور آزمائشیں آئیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو کہ جو مصیبت کے آنے پر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ جملہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا تھا کہ جب وہ کوئی موت کی خبر سنتے، کسی حادثے کی، کوئی افسوسناک واقعے کی، تو کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو اللہ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ اس نے اس جملے کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ تو جو قرآن کی آیات پر عمل کریں انہیں اصحاب کہتے ہیں، اور جن کے الفاظ قرآن کی زینت بن جائیں ان کو اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی تو ہماری نسلیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ بھئی لائٹ چلی گئی مثلاً، یا جو ہے کھانا جو ہے وہ اپنی پسند کا نہیں پکا یا نہیں ملا ان کو، یا کوئی ڈریس خریدنا تھا وہ امی نے وہ نہیں دلایا جو چاہیے تھا، آئی فون یا بڑے اچھے اچھے ماڈل نئے جدید موبائل نہیں ملے، گاڑی ملی وہ نہیں ملی، یا مکان یا جائیداد یا کوئی بھی چیز آپ کو اپنے لیول، اپنی چیز اپنے جو خوابوں کے مطابق ہے وہ نہیں ملتی، یا ملتی بھی ہے تو عارضی طور پہ ہوتی ہے، اور پھر جو ہے اس کی وہ خوبصورتی، وہ کشش، وہ ملکہ، وہ ہنر، وہ چیز جس کی وجہ سے آپ اس کو دیکھ کے خریدتے ہیں وہ چیز نہیں ہوتی۔ شادی ہوتی، شریک حیات آپ کو ویسا نہیں ملتا جو آپ نے سوچا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے حساب سے زندگی نہیں ملی۔ اگر آپ بادشاہ سے بھی پوچھیں نا، اب امریکہ، اسرائیل، یہ بڑے بڑے ملک جنہوں نے خود پوری دنیا میں طوفان بدتمیزی مچایا ہے نا، تو ان سے بھی پوچھیں تو یہ بھی کہیں گے کہ دنیا ہمارے حساب سے نہیں چل رہی۔ تو جب دنیا کے طاقتور ممالک کے طاقتور حکمران بھی پریشان ہے کہ دنیا ہمارے حساب سے نہیں چل رہی، تو آپ کے اور میرے حساب سے کیا چلے گی؟ چھٹے امام نے ایک دفعہ فرمایا کہ دیکھو محال چیزوں کی تمنا نہ کرو۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی محال یعنی ناممکن چیزوں کی تمنا کرے؟ تو امام نے فرمایا کیا تم اس دنیا میں آرام و سکون کی تمنا نہیں کرتے؟ کہا ہاں کرتے تو ہیں۔ کہ دنیا میں آرام و سکون کہاں؟ آرام و سکون تو جنت میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرام و سکون کیا ہے کہ اگر آپ جوان سے پوچھیں، بچے سے پوچھیں، بوڑھے سے پوچھیں، ہر کوئی یہ کہے گا نہیں زندگی گزری 80%، 50%، 20%، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا۔ تو بس جو نہیں ملا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو جو مصیبت آنے پہ کہتے ہیں کہ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا۔ تو لوگ بچوں کو بھی سکھائیں، خود بھی سیکھیں کہ مصیبت اگر آئے تو اس پہ صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اجر دے۔ شکوہ شکایت کی تو پھر جو اجر ملنا تھا، مصیبت تو اپنے وقت پر جائے گی، بیماری ہو، فقر و فاقہ ہو، کوئی حادثے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچے، کاروباری نقصان ہو، کچھ بھی ہو، وہ اپنے وقت پہ آ کے چلا جائے گا۔ اگر آپ نے اس دوران صبر کا مظاہرہ کیا تو ٹھیک، نہیں کیا تو پھر آپ کو بھگتنی تو ہے اس بیماری کو، اس سچویشن کو، اس مصیبت کو، لیکن اجر نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ سورہ مومنون آیت نمبر 115، سورہ مومنون قرآن کا 23واں سورہ ہے، چیپٹر 23 ورس نمبر 115۔
افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا، ایسے ہی خواہ، وہ کسی نے شعر بنا لیا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں، تو وہ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں خواہ مخواہ پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم اس کی طرف دوبارہ پلٹائے نہیں جاؤ گے۔ تو آپ کا ایک مقصد ہے زندگی میں جسے کہتے ہیں کہ آنے کا، اور وہ ہے آزمائشیں، ان آزمائشوں پہ اللہ کی اطاعت اور صبر۔ اس وقت پوری دنیا میں کاؤنسلنگ کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، سائیکالوجسٹ ہوا کرتے تھے، پھر اس کے بعد سائیکیٹرسٹ، اس کے بعد پھر کاؤنسلر، پھر NLP، پھر کیا اس وقت اسپریچول کاؤنسلنگ کا ایک فیشن آیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہے اسپریچول کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو عام کاؤنسلر ہیں، جو عام لائف کوچز ہیں، سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جو دنیا میں ہو رہا ہے اس میں آپ اپنی جگہ کیسے بنائیں، کامیاب کیسے ہوں، یہ ہے لائف کوچنگ۔ اور اسپریچول کاؤنسلر یعنی روحانی مشیر آپ کا، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کے اندر کی آواز ہے وہ آپ سنیں، چاہے آپ کو نفع ہو کہ نقصان ہو، اس میں سکون مل رہا ہے، مثلا لوگوں کو دینے میں سکون مل رہا ہے، آپ کو لوگوں کی مدد کرنے میں، لوگوں پر خرچ کرنے میں، تو ٹھیک ہے آپ یہ کریں۔ تو ان کا جسے کہتے ہیں کہ یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ تر لوگ کس بیماری میں مبتلا ہو کر آتے ہیں، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، کہتے ہیں کہ موسٹ آف دا پیشنٹس کم ود دا پرابلم واٹ از دا پرپز آف لائف، کہ زندگی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے۔ مغرب میں تو یہی ہے نا کہ کھانا پینا سونا، کھا لے پی لے جی لے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا کانسیپٹ اب تک رہا ہے کہ بھی کھانا پینا سونا، عیاشی اور شراب نوشی اور بس فرینڈ شپ، یہ وہ بس ہلا گلا، یہی زندگی ہے۔ اب لوگ اس بات سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ مقصد نہیں ہے، زندگی کا کچھ اور بھی مقصد ہے جو ہمیں بتایا نہیں جا رہا ہے۔ آپ کو انگیج ایسے کیا ہے نا کہ آپ کو ڈالر کمانے اور ڈالر خرچ کرنے ہیں، 5 days آپ کو کمانا ہے، 2 days آپ کو اسی کو خرچ کرنا ہے۔ تو 5 دن آپ سوچتے ہیں میں کیسے کماؤں، اور 2 دن آپ سوچتے ہیں میں کیسے خرچ کروں، پورا ہفتہ آپ پھر دوبارہ منڈے کو جو ہے کہ یہ دوبارہ سائیکل شروع۔ واٹ از دا پرپز آف لائف، یہ لوگ پوچھنے آتے ہیں۔ تو پرپز آف لائف آپ کو اگر پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھیے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، کہ تمہیں آزمائشوں سے گزارا جائے گا، اس میں تمہیں پرپز آف لائف آپ خدا سے پوچھ لیجئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، سورہ زاریات قرآن کا 51واں سورہ ہے، چیپٹر 51 ورس نمبر 56۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ انسان ہماری عبادت کرے، جن و انس ہماری عبادت کرے۔ اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، رسپانس کیا ہونا چاہیے انسان کا؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 162، سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 162۔ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میری زندگی، و مماتی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ نماز اللہ کے لیے سمجھ میں آتا ہے، قربانی اللہ کے لیے سمجھ میں آتا ہے، جان دینا اللہ کے لیے وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ آپ نے جہاد کیا، آپ کی جان چلی گئی، ایک مشکل کاز کے لیے، حق کی آواز بلند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے آپ کو مار دیا جاتا ہے، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن وَمَحْيَايَ، میری زندگی تیرے لیے ہے، یہ ایک دقت طلب بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ سب سے مشکل امر یہی ہے، صبر کرنا بھی اتنا مشکل، وہ شہادت دینا بھی اتنا مشکل کام نہیں۔ کہتے ہیں کہ شہداء جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، بہت بڑے درجات ہوں گے، کہتے ہیں جب شہداء جنت میں داخل ہوں گے تو دیکھیں گے پہلے سے کچھ لوگ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے، اور شہداء حیران ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہم سے پہلے جنت میں اور نور کے ممبروں پہ، تو یقیناً ہم سے بہتر ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو لوگوں کو کہا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کیا کرتے تھے۔ شہداء کہیں گے بھئی تو کیا ہوا، ہم نے بھی تو جان دینے پہ صبر کیا، ہمیں تکلیف ہوئی، ہمیں زخم لگا، ہمارا سر قلم ہوا، تشدد ہوا، ہم اس دنیا سے گئے، ہم نے اپنی جان دی، تو یہ بھی تو صبر ہے۔ تو کہا جائے گا کہ تم نے ایک مرتبہ صبر کیا، جب تمہاری جان چلی گئی تو صبر ختم ہو گیا،
لیکن ان لوگوں نے روزانہ صبر کیا، ان کی روزانہ جان جاتی تھی اور روزانہ صبح زندہ ہوتے تھے، پھر روزانہ جان جاتی تھی، روزانہ صبح. کچھ لوگ کہتے ہیں نا زندگی سے موت بہتر ہے، تو وہ روزانہ مر رہے ہوتے ہیں، پھر روزانہ جی رہے ہوتے ہیں. یہ ہے زندگی. اگر ہم کہہ دیں کہ بھئی انسان اللہ ہمیں موت دیتے، یہ تو بہت آسان کام ہے. زندگی میں جینا مشکل ہے، مرنا بہت آسان ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ جب آپ زندگی گزارتے ہیں لوگوں میں رہ کر، وہ اصل کام ہے. مسجد میں رہنا، مصلی پہ کھڑے ہونا، مجلس میں بیٹھنا، یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں ہے. مصلی اٹھانے سے مصلی بچھانا تک کی جو زندگی ہے، مسجد سے نکلنے سے مسجد میں داخل ہونے تک کی جو زندگی ہے، مدرسے میں جانے سے مدرسے میں آنے تک کا جو پورا ہفتہ ہے، جو لوگوں کے درمیان آپ کو گزارنا ہے، وہ ہے اصل زندگی. بات بات پہ آپ کو صبر کرنا ہے. مجلس، مدرسہ، مسجد، یہاں تو آپ کے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ کے مطلب کے لوگ ہیں، نیک ہیں، باحجاب ہیں، باریش ہیں، عبادت گزار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، ہمدردی کرنے والے ہیں. لیکن جب آپ اپنے اپنے مقامات پر پہنچیں گے، جو دین سے نفرت کرتے ہیں، جو سچ سے نفرت کرتے ہیں، عبادت سے منہ چراتے ہیں، اور ان کے درمیان کبھی وہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، کبھی وہ پڑوس میں موجود ہوتے ہیں، کبھی وہ رشتہ داروں میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، پھر بھی ان کی کڑوی کسیلی باتوں کو سن کر چپ ہو جاتے ہیں. یہ ہے اصل زندگی، یہ ہے صبر، جس کا ثواب شہداء سے بھی زیادہ ہے. تو افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیوں سمجھ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اور یہ وہی مقصد ہے کہ جب آج مغربی دنیا اس مقصد کو تلاش کرنے کے لیے اپنے کاؤنسلر، اپنے سائیکالوجسٹ، اپنے ماہر نفسیات کے پاس جا رہی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، جس مقصد پہ ہمیں لگایا گیا وہ مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کے پہلے موضوع خلقت انسان میں جو دوسرا پیغام دیتا ہے وہ ہے نبتلی ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے. اب ایک انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی آزمائیں گے تو یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، اب پتہ نہیں ہم اس آزمائش میں پورا اترے نہ اتریں، اس امتحان کو کامیابی سے عبور کریں کہ نہیں کریں، اگر ہمیں ناکامی ہوئی تو کیا ہوگا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ناکامی ہوئی تو یہ آپ کی اپنی وجہ سے ہوگا، خدا کی طرف سے. خدا نے پورا اہتمام کیا ہے کہ آپ کامیاب ہوں. کیوں؟ اللہ فوراً فرماتا ہے، یہ اس کا تیسرا پیغام اس پہلے موضوع کا، کہ نبتلی کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، بس ہم نے تمہیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا. یعنی اللہ نے آپ کو ایسی طاقتیں، قوتیں عطا فرمائی کہ جس سے آپ کسی بھی شے، کسی امر، کسی حادثے، کسی بھی شخص، کسی بھی بات کو دیکھ کر، سن کر اینالائز کر سکتے ہیں، تحلیل، تجزیہ کر سکتے ہیں. اور پھر عقل بھی دی. یہ تو مثال کے طور پہ کہا ہے سمیعاً بصیرہ، سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کیونکہ یہ دو حصے ایسی ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہیں. اور نمبر 1 فرنٹ پہ، فرنٹ پہ دنیا کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ ان دو چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، دیکھنے کو اور سننے کو. اس کے بعد عقل کا نمبر آتا ہے، اس کے بعد تمام حواس خمسہ کا نمبر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمیعاً بصیرہ، سمیع اور بصیر بنایا کہ آپ دیکھیں، سنیں، سمجھیں، تجزیہ کریں اور پھر فیصلہ کریں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. اور صرف یہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پاس آنکھیں اور کان ہوتے ہیں پھر بھی بہک جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کیا جو انبیاء کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں اللہ فرماتا ہے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہاری رہنمائی صراط مستقیم کی طرف کر دی. یعنی ایک تو عقل و شعور دیا، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان بلڈ سافٹ ویئر. آپ کی موبائل میں ان بلڈ سافٹ ویئر ہوتا ہے نا، اس کے بعد جو باہر کے سگنلز ہیں، باہر کی کیلکولیشن ہے، یعنی اس کے اندر کیلکولیٹر موجود ہوگا تو یہ کام کر کے آپ کو بتائے گا نا. اور جب تک آپ کیلکولیٹ کرنے کے لیے نمبرز نہیں لکھیں گے یہ کام نہیں کرے گا. اسی طرح اس میں جو ہے وہ فوٹو کھینچنے کے لیے، اسنیپ کھینچنے کے لیے کیمرہ موجود ہے، لیکن جب تک آپ اس کو استعمال نہیں کریں، کوئی منظر سامنے نہیں ہوگا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اندھیرا ہوگا تو فائدہ نہیں. تو ایک تو آپ کو آنکھیں چاہیے ہوتی ہیں اور ایک آپ کو روشنی بھی چاہیے ہوتی ہے. آنکھیں آپ کا ان بلڈ سافٹ ویئر ہے، اور روشنی باہر کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ جب تک روشنی نہیں ہوگی آپ دیکھیں گے کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے سمیعاً بصیرہ
کی صورت میں آپ کو سمیع اور بصیر بنایا. اس کے بعد انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راہ دکھا دی کتاب دے کر، ہم نے تمہیں راہ دکھا دی رسول بھیج کر، یا اس کے بعد ائمہ بھیج کر، کتاب اور کتاب کا استاد. تو داخلی حوالے سے وہ بھی ضروریات پوری کر دی، دیکھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا. پھر اعضاء جوارح میں طاقت رکھی کہ عبادت کر سکیں، روزہ رکھ سکیں، حج کی صعوبتیں برداشت کر سکیں. تو آپ کو ایک مکمل جسم دی، اعضاء جوارح، حواس خمسہ، عقل کی صورت میں طاقت دی، سکت دی. اور اس کے بعد ایکسٹرنل فیکٹر، خارجی عوامل، یعنی نبی اور کتاب. نبی موجود ہو تو نبی سے پوچھ لیں، نبی موجود نہ ہو تو کتاب کھول کر پڑھ لیں، قرآن کھول کر پڑھ لیں. تو داخلی اور خارجی حوالے سے آپ کو مکمل ہدایت دے دی. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اس کے باوجود اللہ نے کوئی زور زبردستی نہیں کی، مکمل اختیار دیا. اس پہلے موضوع کا چوتھا پیغام، اما شاکرا و اما کفورا. چاہو تو تم شکر گزار بندے بنو، چاہے تو تم کفران نعمت کرو، کافر بنو. ایک دفعہ رسول کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میرا بھائی کرسچن ہو گیا ہے، عیسائی ہو گیا ہے، میں اس کو چاہوں تو زور زبردستی اسلام میں داخل کر سکتا ہوں، مجبور کر سکتا ہوں اسلام لانے پر. تو یہ آیت اتری، لا اکراہ فی الدین. دین میں جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ورنہ ہر نبی تلوار لے کر آتا. رسول اللہ نے بھی جو تلوار نکالی وہ ڈیفینس، دفاع کے طور پہ اتاری. یہ نہیں کہ تم مجھ کو مان لو نبی ورنہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. اس طرح تو ہر کوئی. نبیوں کو نبی کیوں نہیں، بادشاہ کیوں نہیں بنایا؟ اسی لیے نہیں بنایا کہ بادشاہ بنا دیتے تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے. لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بھئی ائمہ کو خلافت بھی دی گئی تھی ولایت کے ساتھ، بلکہ خلافت ولایت کا حصہ ہے، تو ہمارے ائمہ اس سے کیوں محروم رہے؟ اگر ان کے پاس کرسی، اقتدار، حکمرانی ہوتی، خلافت ہوتی تو کتنا ہمارا مذہب پھلتا پھولتا نہیں. تو اسے کہتے تھے کہ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ آپ کے پاس جمع ہو جاتا کہ بھئی کرسی اقتدار ان کے پاس ہے، اگر نہیں مانا تو گردن اڑا دی جائے گی. اس عمل کا، اس ایمان کا کیا فائدہ ہوتا جو کرسی اور اقتدار کے روب کی وجہ سے انسان قبول کرتا اور اسلام لاتا؟ صرف ایک نبی جناب سلیمان علیہ السلام، وہ بھی ان کے کہنے پر ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ انبیاء، بادشاہوں کا دورہ ہے کہ بہت لوگوں کی بادشاہتیں پھیلی، تو مجھے ایسی بادشاہت دے کہ تمام بادشاہ حیران ہو جائیں. وہ ملکہ سبا جو وہ حیران ہو گئی تھی بالکل. تو اس لیے ان کو دی گئی تھی. ورنہ تو حقیقت تو یہ ہے کہ ابتلاءات، مسائل، پریشانیوں میں آپ اس دین کو سمجھیں اور اس دین میں داخل ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ تم چاہو تو شکر کرنے والے بندے بنو، اس کو قبول کر لو، تم چاہو تو کفران نعمت کرو اور وہ قبول نہ کرو. چوتھا پیغام اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ قبول کرنے والوں کا، شاکر لوگوں کا کیا انجام ہوگا، اور کفورا، کافر، کفران نعمت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چوتھا پیغام ہے کہ پانچواں، پہلا پیغام کیا تھا؟ ابتدا. دوسرا پیغام آزمائش. تیسرا پیغام یعنی نعمتیں، آسائش جو کہ آزمائش کے لیے ہیں. چوتھا پیغام یعنی جبر نہیں ہے. اچھا، پانچواں پیغام کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے سزا و جزا بتا دی ہے. جو انکار کرے گا، انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، کہ جو کفران نعمت کرے گا اس کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے. کیا تیار کر رکھا ہے؟ عذاب کس طرح کا؟ سلاسلا، زنجیریں، اغلالا توق، سعیرا شعلے. جہنم کی آگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک سلگایا گیا، وہ سرخ ہو گئی. پھر 1000 سال تک سلگایا گیا، وہ نیلی پڑ گئی. پھر 1 سال تک سلگایا گیا، وہ سیاہ پڑ گئی. اس وقت جہنم کی آگ سیاہ ہے. یعنی اب جہنم کی آگ میں جب خدا نخواستہ کوئی ڈالا جائے گا تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا. دیکھیں، کچھ نظر نہ آنا، اندھیرا، گھٹا ٹوپ، سیاہی، یہ خود ایک ہیبت ناک ماحول ہے. آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں، لائٹ چلی جاتی ہے، گھبرا جاتے ہیں نا ایک دم سے. کوئی زلزلہ، طوفان، سیلاب کچھ بھی نہیں آیا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ فوراً لائٹ جلاؤ، کچھ نظر نہیں آ رہا، فوراً لائٹ جلائی جاتی ہے. تو یہ اندھیرا ہونا یہ خود ایک عذاب سے کم نہیں ہے.
تو جہنم کی آگ کو سلگایا گیا، پہلے وہ سرخ ہوئی، پھر نیلی ہوئی، پھر اندھیرا چھا گیا۔ کہتے ہیں کہ جب تخلیق چادہ معصومین ہوئی تو ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، تو فرشتے ہیبت سے کانپنے لگے اور کہنے لگے یا خدا اس کائنات میں روشنی کر، ہمیں کچھ نظر تو آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نور فاطمہ کو تخلیق کیا۔ جس سے کائنات میں روشنی ہوئی اور لوگوں کو صبر آیا۔ تو جہنم کی آگ ایک اپنا عذاب اور خود اندھیرا ایک دوسرا عذاب، کہ کیا شدت ہوگی اس آگ کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جہنم کی آگ میں جلنے والے کو اگر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سکون سے سو جائے، یعنی اے سی کے برابر ہے، ایئر کنڈیشنر کے برابر ہے دنیا کی آگ جہنم میں جلنے والے آدمی کے سامنے۔ یہ اے سی کے جو آپ انگلی ڈالیں تو آپ پریشان ہو جائیں، چولہے کے قریب کھڑے ہوں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ اچھا یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ چولہے کی آگ یا لکڑی کی آگ سے تقابل کیا جا رہا ہے جہنم کی آگ کو، یا اس آگ سے جو کہ سینٹر آف دا ارتھ، مرکز ارض، دنیا کے مرکز میں ہے۔ دنیا کے مرکز کا ٹیمپریچر آپ کو معلوم ہے کتنا ہے؟ 3000 ڈگری سینٹی گریڈ، 3000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے۔ تو کچھ نہیں معلوم کہ شاید اس سے کمپیئر کیا گیا ہو، لیکن جس سے بھی کمپیئر کیا گیا ہو آپ اندازہ لگا لیں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں دنیا کی آگ میں چیز جل کے خاکستر ہو جاتی ہے، انسان کا جسم جب جل جاتا ہے تو پھر اس پہ اثر نہیں ہوتا کسی چیز کو، نرو اینڈنگز، پین، سینسٹیو نروز وہ بھی جل جاتی ہیں۔ جہنم میں جب آپ کی کھال جل جائے گی، کسی کی کھال جل جائے گی تو اس کھال کو اتارا جائے گا، پھر نئے سرے سے کھال کو چڑھایا جائے گا تاکہ اس کو مزید تازہ تازہ اور شدت سے تکلیف محسوس ہو۔ یہ نہیں کہ اس کو عادت پڑ جائے گی کہ بھی مجھے تو عادت ہو گئی جلنے کی۔ اور کہہ دیں گے جہنمیوں کے جسم کو طول و عرض میں بڑھا دیا جائے گا کہ گردن سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 3 دن کا، تاکہ جتنا بڑا جسم ہوگا اس کو جتنی زیادہ تکلیف ہوگی اتنا بڑا ایریا جو ہے وہ سفر کرے گا۔ تو یہ ہے وہ جہنم کی آگ، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں سب سے بڑا پروٹیکشن یا شیلڈ جو جہنم سے آگ سے بچانے والی ہے وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی آگ۔ اس کے بعد نیک لوگوں کی جزا، سزا کا تذکرہ ہو گیا، جزا کا۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اور نیک لوگ ان پیالوں میں پئیں گے کہ جن پیالوں میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور جو لذت وغیرہ کے لیے کسی پکوان میں ڈالا جاتا ہے، اور یہ کسی چیز کا امتزاج یا اس کی زیادتی اس لیے کی جاتی ہے کہ تاکہ 2 قسم کے ٹیسٹ جمع ہو جائیں۔ ہم خود اپنے علاقوں میں پیتے ہیں، لمکا ڈرنک پیتے ہیں، جب تک لیمو نہ ہو تو وہ لمکا نہیں کہلائے گا۔ ہم جو شیک پیتے ہیں اس میں جو ہے وہ کوئی فروٹ ڈال دیا جاتا ہے، اس کو پھر بنانا شیک یا جو بھی مینگو شیک کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہم جو آئس کافی پیتے ہیں اس میں چاکلیٹ کی ٹاپنگ ہوتی ہے۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ زمانہ آئے گا ٹرمرک کافی جو ہے اسٹار بکس والوں نے نکالی ہوئی ہے، تو وہ ٹاپنگ اسی لیے ہے کہ اس کی لذت جو ہے مزہ دوبالا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس طرح کی جو ہے وہ ٹاپنگ یا اس قسم کی جو ہے لذت دی ہے، تو بس ایک نعمت ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے وہ جزا و سزا۔ اچھا یہ جو جزا و سزا ہے اللہ نہ بھی بتلائے تو بھی آپ کے اندر موجود ہے۔ جنہوں نے بیالوجی پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا کہ ہمارے برین میں ایک پارٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھیلمس۔ اس ہائپوتھیلمس میں ایک سینٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سینٹر، کہ جب انسان کوئی صحیح کام کرتا ہے تو ریوارڈ سینٹر اس کو خوش کر دیتا ہے، اس کا موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پنشمنٹ سینٹر جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ پنشمنٹ سینٹر آپ کو گلٹی کانشیس ایک پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے، ارسپیکٹو کہ آپ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں کہ نہیں، ارسپیکٹو کہ آپ کا خدا پہ بھی بلیو ہے کہ نہیں، کہ ایسا شخص جب وہ جھوٹ بولے گا اس کو فیل ہوگا کہ یہ میں نے غلط کام کر دیا، میں نے جو ہے کسی پہ ظلم کیا تو یہ میں نے غلط کام کر دیا۔ حتیٰ
تک کہ شراب اور سمور اور جتنی بھی چیزیں، موسیقی مثلا، جو عام لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں تو یہ گناہ نہیں ہے، حالانکہ عیسائی مذہب میں بھی یہ سب گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن فرض کر لیں جو عام معاشرے میں یہ کانسیپٹ ہے بھائی یہ تو گناہ نہیں ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں نا جو کینیڈا، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، ان سے آپ بحث کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں پاکستان میں یہ برا، یہ برا، یہ برا، تو ہم کہتے ہیں بھائی وہاں پہ بھی تو برائیاں ہیں، شراب ہے، سور ہے، ایڈلٹری ہے، یہ تمام بے راہ روی، تمام چیز، کہ نہیں یہ ان کے یہاں برائی شمار نہیں ہوتی، یہ برائی ہے ہی نہیں، تو اگر وہ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسا مذاق، حالانکہ عیسائی مذہب میں بھی، یہودی مذہب میں بھی یہ سب برائیاں موجود ہیں، خصوصاً اسرائیل آپ چلے جائیں، اللہ نہ کرے آپ جائیں تو وہاں پہ جو بزرگ لوگ ہیں، بڑے بوڑھے لوگ ہیں، وہ بہت ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں عورتوں کو، بھئی اپنا حجاب تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، حجاب کا بہت کانسیپٹ ہے وہاں پہ، جو آرتھوڈاکس قسم کے جسے کہتے ہیں جیوز ہیں، عبادت کا بہت کانسیپٹ ہے، ان کی داڑیاں آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی عبادت آپ نے، جو راسخ العقیدہ، اس طرح عیسائیوں میں بھی ہے، لیکن بس عیسائیوں نے تو اپنے آپ کو بالکل الگ کر دیا ہے کہ یا تو بالکل آپ راہب بن جائیں یا پھر مادر پدر آزاد بن جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو، آپ خدا پہ بلیو کرتے ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ فطری بات ہے، اچھا کام کریں گے تو دل میں ایک راحت و سرور پیدا ہوگا، اب برا کام کریں گے تو ایک گلٹی کانشنس، ایک ضمیر کی خلش آپ کے اندر محسوس ہوگی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ریوارڈ، پنشمنٹ ریوارڈ سینٹر، جو کہ ہائپوتھیلمس کے اندر موجود ہے، جو گناہ کرنے پہ آپ کو سونے نہیں دیتا، خوشی کرنے پر، نیکی کرنے پر آپ کو خوشی کی نیند جسے کہتے ہیں وہ سلا دیتا ہے۔ تو یہ وہ گناہ اور ثواب کا مرکز یا کانسیپٹ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ان بلٹ کر دیا، جیسے سمیع بصیرہ، آنکھ اور کان دیے، عقل دی داخلی طور پہ، تاکہ آپ بیدار رہیں کہ میرے آس پاس جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ یہ ہے پہلا موضوع، اور اس کے اندر موجود 5 پیغامات۔ اس کے بعد دوسرا موضوع نیک انسان کی خصوصیات۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہ تعالیٰ 7ویں، 8ویں اور 9ویں 7، 8 اور 9 ورسز آیات میں نیک انسانوں کی خصوصیات بتلا رہا ہے، اور ان خصوصیات میں وہ واقعہ بھی مذکور ہیں، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اصحاب کے ساتھ اہل بیت کے گھر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جناب حسن حسین بیمار ہیں، بلکہ ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ جناب سیدہ اور علی مرتضیٰ سے کہتے ہیں کہ تم دونوں جو ہیں کوئی نظر مان لو تاکہ تمہارے بچے ٹھیک ہو جائیں۔ تو انہوں نے نظر مانی 3 روزوں کی، اور 3 روزے ان کے ٹھیک ہونے پہ رکھے، اور کہا جاتا ہے کہ پہلے دن جب وہ افطار کے لیے بیٹھے تو کوئی جو ہے سائل آیا، اور جس کے بارے میں قرآن کے مطابق مسکین آیا، تو کہتے ہیں کہ جناب علی نے اپنی روٹی دی بھی، جناب سیدہ، جناب فضہ، حسن حسین، تمام لوگوں نے 5 روٹیاں دے دیں، 5 کی 5، کسی نے کچھ اپنے پاس نہیں بچایا، پانی پی کے روزہ افطار کر لیا۔ دوسرے دن یتیم آیا تو پھر مولا علی نے پھر جناب سیدہ، جناب فضہ، حسن حسین 5 روٹیاں جو ہے اس یتیم کو دے دیں۔ اس کے بعد تیسرے دن تیسری مرتبہ پھر ایک اسیر آیا، قیدی، اس کو بھی 5 نے اپنی روٹیاں دے دیں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ آیت جو ابھی آ رہی ہیں اس ٹکڑے میں وہ اتاری۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی صفت، دوسرا موضوع ہمارا نیک انسانوں کی خصوصیات، اور پہلی صفت بتلا رہا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ نظر یعنی جب آپ باقاعدہ طور پہ صیغہ پڑھتے ہیں اور یہ اللہ سے عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، مثلاً میں امتحان میں پاس ہو گیا تو 2 رکعت نفل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا مثلاً۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ، نیک لوگوں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ نظر جو واجب ہے، جو کرنی ہے، ایک یعنی ایسا وعدہ، ایسا عہد جو آپ اللہ سے کرتے ہیں جو آپ کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہم سب نے عالم ذر میں اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ عالم ذر کیا ہے؟ ہماری اس دنیا، اس پیدائش سے پہلے ہم ذرات کی شکل میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کے خاتم سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ذروں، ایٹم، خلیوں کی صورت میں جمع کیا اور پوچھا الست بربکم، تو انہوں نے کہا قالوا بلا شاہدنا، کیوں نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرات سے اپنی توحید، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا عہد و پیمان لیا، اور پھر اس کے بعد
اس دنیا میں بھیجا. اچھا یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد و پیمان کو کاغذ پہ لکھوایا, جس فرشتے سے لکھوایا اسی فرشتے کے منہ میں یہ کاغذ جس پہ لکھوایا گیا عہد و پیمان اور لوگوں کے نام, اس کے منہ میں ڈال دیا, اور پھر اس فرشتے کو پتھر بنا کر زمین پر بھیجا. اب وہ حجر اسود کی صورت میں خانہ کعبہ میں نصب ہے. پہلے سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اب سیاہ بن چکا. جو لوگ حج پہ جاتے ہیں تو ایک خاص دعا ہے کہ جو ذکر ہے جو وہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں, اس میں اس وعدے کا, اس نظر کا جسے کہتے ہیں کہ تذکرہ موجود ہے. اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 میں یہ تذکرہ موجود ہے اس عالم زر میں لیے گئے عہد کا. سورہ بنی اسرائیل قرآن کا 70واں سورہ ہے, چیپٹر 17 ورس نمبر 85. الست بربکم قالوا بلا شاہدنا. تو یہ وہ پہلا دور حیات ہے. انسان پر 6 ادوار حیات گزرتے ہیں, گزریں گے. علامہ سید صادق نجمی نے اپنی کتاب میں عالم ادوار کے 6 مراحل یا حیات انسانی کے 6 مراحل میں لکھا ہے. پہلا دور عالم زر جس کا بھی تذکرہ کیا, اس کے بعد عالم صلب, اس کے بعد رحم مادر, پھر چوتھا دنیا زندگی جس میں ابھی ہم جی رہے ہیں, پھر 5واں عالم برزخ مرنے کے بعد روز محشر تک, پھر 6ٹھا اور آخری روز محشر کہ جس میں جنت اور دوزخ میں لوگ جائیں گے. تو وہاں پہ بھی ایک عہد کیا گیا تھا, اس کو بھی آپ کو نبھانا ہے. یہ وہ والی نظر تو نہیں ہے لیکن بہرحال عہد تو تھا. تو یوفون بالنذر, نیک انسانوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. نمبر 2, یخافون یوما کان شرہ مستطیرا. نمبر 2, دوسرا پیغام, دوسرے موضوع کا دوسرا پیغام کہ وہ ڈرتے ہیں اس دن سے کہ جس کا شر, جس کا نقصان, جس کی ہیبت, جس کا خوف پھیلا ہوا ہے. مستطیرا. دیکھیں نیک کام کرنا آسان ہے, گناہوں سے بچنا بھی آسان ہے, لیکن ڈرتے ڈرتے زندگی گزارنا یہ بڑا مشکل کام ہے. آپ 2-4 نیکیاں کرتے نہیں ہیں, آپ کے اندر ایک گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے. کیا میرا حجاب, کیا میری نمازیں, کیا میرے روزے, کیا میرا اخلاق, کیا میری گفتگو, ماشاءاللہ میں تو گھر میں سب سے بہتر ہوں, اپنے رشتہ داروں میں سب سے باعمل ہوں. اور گناہ نہیں, ہم نے تو گناہ کیے, بڑی مشکل سے یاد آتے ہیں. اپنی نیکیاں فضائل یوں کر کے بیان کرنا شروع کرتے ہیں کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی. اور آپ سے پوچھا آپ نے گناہ کتنے کیے, گناہ تو پتہ نہیں, ہم نے شاید 2-4 کیے ہوں گے, کبھی اب یاد نہیں ہے, وہ بھی مکروہات میں سے ہوں گے, گناہ بھی نہیں ہوں گے. تو انسان نیکیاں یاد رکھتا ہے, اپنی گھمنڈ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے. ابھی تکبر کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اور گناہوں کو بھول جاتا ہے فوراً کہ اللہ نے معاف کر دیے ہوں گے. آپ کو کیسے پتا کہ اللہ نے معاف کر دیے ہوں گے؟ کیا گارنٹی؟ کوئی وحی, کوئی الہام, کوئی اشارہ, کنایا, کچھ نہیں. تو نیکی کرنے والے فوراً کے فوراً گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور گناہ کرنے والے بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو گناہ کیا نہیں, اگر کیا بھی ہے تو اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے بعد تمہیں ندامت ہو اس نیکی سے بہتر ہے کہ جس کے بعد تمہیں تکبر ہو جائے. تو گناہ کے بعد گناہ کرنا اچھا نہیں ہے, گناہ کے بعد جو ندامت ہوتی ہے وہ بہت بہترین چیز ہے. نیکی بری نہیں ہے, نیکی کے بعد جو گھمنڈ ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, وہ بری چیز ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے اندر ایک زعم, گناہ نہیں زعم آیا کہ میں سب سے بڑی شخصیت, میں سب سے بڑا عالم, میں سب سے بڑا, یہ کیڑا میرے سامنے کیا حقیقت رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ابھی تمہاری کیا حیثیت ہے. تو تکبر, زعم ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. تو یخافون یومن, اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن کا خوف. تو یہ تو آیت نیک لوگوں کے لیے تو ہے, لیکن نیک لوگوں میں ابرار میں جو رول ماڈلز ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری. یعنی ان آیات کا جو مخاطب ہیں وہ اہل بیت ہیں فرسٹ, کہ وہ اپنی نظر کو پوری کرتے ہیں جو نظر انہوں نے مانی تھی جناب حسنین کے حوالے سے. یخافون, ڈرتے ہیں. ان کا کیا ڈرنا, ان کی ڈرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ تو نیکیاں ہی کرتے تھے, اور نیکیاں ظاہر سی بات ہے جب کرتے تھے تکبر نہیں کرتے تھے, اور گناہ تو کرتے ہی نہیں تھے.
اس کے باوجود استغفار کرتے تھے، وہ بھی ڈر رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو بدرجہ اولا جسے کہتے ہیں کہ ڈرنا چاہیے۔ رسول استغفار کرتے تھے، دن میں 25 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسلام بڑا مشکل ہے، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، پتہ نہیں کیا کیا مسائل، یہ کرو وہ کرو، بڑا مشکل مذہب ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نہ کرنے کے زیادہ نمبر ہیں، کرنے کے کم نمبر ہیں۔ تقویٰ جو ہم کہتے ہیں نا، لفظ بڑا استعمال، تقویٰ کیا ہے؟ وقع یقی کے مادے سے ہے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ کہتے ہیں بڑا ضروری ہے، نیکی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ جب آپ گناہوں سے بچیں گے تو آپ کے اندر ایک خلا پیدا ہوگا۔ جب آدمی کوئی کام نہیں کرے گا تو ادھر ادھر دیکھے گا میں کیا کروں، تو فوراً اس کو نیکیاں گھیر لیں گی، اس کا خود بخود جی چاہے گا۔ ایک ویکیوم جب کریٹ ہوتا ہے تو آس پاس جو چیز ہوتی ہے اس ویکیوم میں آ جاتی ہیں فوراً۔ تو اصل چیز ہے گناہوں سے بچنا، جو ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں۔ نیکیوں پہ تو بڑا زور ہوگا کہ نماز پڑھنی، یہ کرنا وہ کرنا وہ کرنا۔ گناہ جو نیکیوں کو واش آؤٹ کر رہے ہیں، کلین کر رہے ہیں، ڈیلیٹ کر رہے ہیں، اس کا ہوش ہی نہیں ہے آپ کو۔ تو گناہوں پہ فوکس کریں، گناہ نہیں ہونے پائیں، باقی چیزیں۔ بھائی مولا نے پوچھا تھا نا کہ ہم رمضان کو پائیں تو کیا کریں، تو رسول نے کیا کہا؟ گناہوں سے بچو۔ خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو اللہ نے اتنا بڑا رتبہ کیسے دیا، یعنی آپ موسیٰ علیہ السلام کے استاد، کیا کہا انہوں نے؟ گناہوں سے بچنے کی سبب۔ تو گناہوں سے بچنا ہی کیا؟ خوف، یعنی گناہوں سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ اپنے اندر خوف پیدا کرے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز بتائیں جس سے ہمیں وہ ہو کہ بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے اور کچھ کرنا نہ پڑے۔ تو ایک طریقہ ہے جس میں آپ کو بیٹھے بٹھائے جنت مل جائے گی۔ کیا طریقہ ہے وہ؟ خوف الہی اپنے اندر پیدا کریں۔ پوری کی پوری جنت ملے گی صرف خوف الہی میں پاس ہونے پر، کوئی کام نہیں، صرف خوف الہی۔ کیسے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 46۔ سورہ رحمان قرآن کا 55واں سورہ ہے، چیپٹر 55 ورس نمبر 46۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تثنیہ کا صیغہ ہے، عربی میں واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے اور جمع ہوتا ہے۔ جنتان، دو جنتیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں۔ ایک شخص آیا رسول کے پاس اور کہنے لگا کہ کیا میرا حساب سب کے سامنے ہوگا، میرے گناہوں کو سب کے سامنے آشکار کیا جائے گا، سب کے سامنے بتلایا جائے گا، نام اعمال کھلائے؟ رسول نے کہا، چیخ ماری اور مر گیا، اس خوف اور اس شرمندگی کے مارے کہ میں سب کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، دوست احباب کے سامنے، پڑوس احباب رشتہ داروں کے سامنے، جاننے والوں کے سامنے حساب دوں گا کہ اور میں نے کیا کیا کیا، یہ اللہ بتلائے گا۔ تو اس خوف سے، اس پریشانی سے، اس وقت کو یاد کر کے جو ہے اپنی روح اللہ کے حوالے کر دیں۔ تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے گا اس کے لیے دو جنتیں۔ یعنی جو آپ نیک اعمال کریں گے اور گناہوں سے بچیں گے اس کے لیے جنت تو ہے، لیکن آپ اپنے اندر خوف الہی رکھتے ہوئے زندگی گزاریں گے، نیکیاں کریں گے اور گناہوں کی بات توبہ کریں گے، اس کے لیے ایک الگ جنت، یعنی بائی ون گیٹ ون فری۔ ایک برگر خریدیں دوسرا برگر فری، لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا برگر دے دیں۔ کیوں دے دیں بھائی؟ پیسے دیں کہ نا، آپ نے تو خود تو کہا ہے گیٹ ون فری، تو دوسرا برگر تو فری ہے نا۔ کہہ لیں گے نہیں، پہلے کے پیسے دو پھر دوسرا فری ملے گا۔ تب آپ یہ نہیں سمجھیے گا بھائی مولانا صاحب نے ہمیں بتا دیا جنت فری، جو ہے آپ خوف میں مبتلا ہوں بس جنت مل گئی آپ کو، بس اب نماز روزہ سب چھوڑ دیں آپ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صراط وہ پل صراط پہ ایک صاحب نماز روزہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، کہتے ہیں بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کہیں گے میں تو ویسے ہی چلا جاؤں گا۔ کیسے چلے جائیں گے بھائی؟ پل صراط پہ فرشتہ کھڑا ہوگا، وہ پوچھے گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں کہتا ہوں میں جعفری ہوں، تو فرشتہ مجھ سے کہے گا جا فری، تو فری میں چلا جا، تو سے کہ کوئی حساب کتاب نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا وہ پولیس والا مل جائے، کہاں سے بھی میں فلاں کا بندہ ہوں، اچھا جائیں فری، آپ کے لیے کچھ نہیں۔ تو کچھ لوگوں کو یہ زعم ہے بھی ہم جعفری ہیں یا ہم جو ہے مولا کے ماننے والے، مولا کے ماننے والے وہ تو زیادہ حساب کتاب ہوگا بھائی۔ تو آپ اپنے مولا کے جو ہے وہ افکار، نظریات اور اعمال کی جھلک تو دکھائیں، وہ تو ہونی چاہیے آپ میں۔ تو بہرحال تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں، ایک تو وہ
کمپلسری مینڈیٹری ہمارے ہوتے ہیں نا کمپلسری سبجیکٹس اور آپشنل سبجیکٹس، تو یہ جنت آپشنل ہے، آپ کو ویسے ہی مل جائے گی. کسی سے لڑائی ہوئی، اپنے جو آپ کو دیا جائے گا شریک حیات پارٹنر کا، میں اپنی دوسری جنت میں جا رہی ہوں. اس طرح آپ لوگ کہتے ہیں میں کہ جا رہا ہوں، یا شوہر کہتا ہے کہ میں جو ہوں گھر میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تمہیں چھوڑ کے. تو جنتان، دو جنتیں ملیں گی، ایک جنت نیک اعمال گناہوں سے بچنے کے لیے، نیک عمل کرنے کے لیے، اور دوسری جنت خوف. دیکھیے خوف کس طرح پیدا ہو سکتا ہے. آپ نے نیک عمل کیا، اب آپ فوراً کیا کہتے ہیں، بھائی میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، اتنے قرآن ختم کر لی، اتنی نیکیاں کر لی. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو نیکی کی ہے یہ قبول ہوگی کہ نہیں. میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ اس قابل تھی کہ اللہ قبول کر لے. جب نیکیاں کریں تو کیا ذہن میں لائیں، پتہ نہیں یہ قبول ہوئی کہ نہیں. نمبر 1. نمبر 2، جب گناہ کریں اور گناہ کے بعد انشاءاللہ توبہ تو ضرور کریں گے، تو آپ یہ ذہن میں لائیں پتہ نہیں یہ گناہ معاف ہوا ہوگا کہ نہیں، اللہ نے میری توبہ قبول کی ہوگی کہ نہیں. تو یہ خوف رکھ کے اگر ہر وقت زندگی گزاریں کہ میں اللہ کے حضور کیسے کھڑا ہوں گا، کیسے حساب کتاب. دیکھیں اس میں کچھ بھی وقت نہیں صرف ہو رہا ہے، کوئی کام کرنے کو نہیں دیا جا رہا ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، زیارت، کچھ کام نہیں کرنا، صرف دل میں خیال ہے جو پیدا کرنا ہے آپ کے. اور یہ خیال نہ صرف فری والی جنت، بائی ون گیٹ ون فری والی جنت آپ کو دلائے گی، بلکہ جو واجب جنت ہے، مینڈیٹری اعمال کرنے کے سبب، گناہوں سے بچنے کے سبب، وہ جنت بھی دلائے گی. جب خوف پیدا ہوگا تو خود بخود یہ بات پیدا ہوگی بھئی اگر میں نماز نہیں پڑھی تو مجھے عذاب ملے گا. خود بخود یہ خوف پیدا ہوگا جو گناہ کیا فلاں 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 اگر معاف نہیں ہوا تو کتنی مجھے جو ہے وہ سزا بھگتنی ہوگی. تو یہ خوف الہی آپ کو یہ چیز بھی دلا سکتا ہے اور دوسری چیز بھی دلا سکتا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، کہ یہ لوگ یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، اس دن سے ڈریں گے جس دن جو ہے وہ خوف اور دہشت جو وہ پھیلی بھی ہوگی. اس کے بعد وہ واقعہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تیسرا پیغام، اور وہ کھلاتے ہیں. تیسرا پیغام دوسرے موضوع کا کہ وہ کھلاتے ہیں. جی کھانا کھلانا ایک بہت بڑے ثواب، بہت بڑی نیکی کا کام ہے. اور صرف یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بھوکوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، نہیں، کسی کو بھی کھانا کھلائیں. حدیث میں وارد ہوا ہے کہ جو کھانا 3 لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 3 باغوں سے سیراب کرے گا، 3 باغوں سے کھانا کھلائے گا. اور ایک جگہ آیا ہے کہ کھانا کھلانا 10 غلاموں کو آزاد کرنے سے بہتر ہے. اور ایک جگہ آیا ہے کہ کھانا کھلانے کا اتنا ثواب ہے کہ جو مذکور ہی نہیں ہے. ایک تو نماز شب کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے کہ قرآن میں امام ششم فرماتے ہیں کہ نماز شب کا اتنا ثواب ہے کہ قرآن میں لکھا ہی نہیں گیا، یعنی پورا قرآن بھر جائے اور کوئی جگہ ہی نہ بچے کسی نیک عمل کی جزا کے لکھنے کے لیے. تو نماز شب کا اتنا ثواب ہے، تو نماز فجر کا جو واجب ہے روزوں کا اور باقی لوگ کتنا ثواب ہوگا. تو یا تو نماز شب کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ اتنا ثواب کہ جو مذکور ہی نہیں ہے مکمل طور پہ. مذکور کا مطلب ہے مکمل طور پہ مذکور نہیں ہے. اور ایک کھانا کھلانے کے لیے، اور یہ ہم نے بتا دیا آپ کو، یہ فقط فقیر و مسکین کے لیے نہیں ہے، کسی کو بھی. گھر والوں کو آپ نے ٹریٹ دے دی، گھر والوں کو آپ نے چلو بھائی آج فلاں جگہ چلتے ہیں یا فلاں چیز کھاتے ہیں، یا پکا کے خاتون خانہ نے جو ہے وہ کھلا دی، یہ اسی میں جسے کہتے ہیں شمار ہوگا. ہمارے ہاں جو ہیں وہ جب کھانا کھاتے ہیں تو بل دیتے ہوئے جو ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا دعوت کرنے کا کہا جائے تو وہ ٹینشن میں خاتون خانہ آج کل تو بس وہ دیکھ منگا لی، ابھی بڑی ماشاءاللہ بھابھی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے نا. بھابھی کے ہاتھ میں نہیں، یہ جو میاں فلاں ہیں وہ پکوان والے، یہ ان کا ہے، یہ شیرمال ان کی ہے، یہ میٹھا ان کا ہے. اب گلاب جامن کا ایک کانسیپٹ آ گیا، چھوٹی چھوٹی بوندیاں اس میں ڈال کے یہ میٹھا آ گیا آپ کا. تو یہ باہر کے کھانے ایک تو روحانیت نہیں، اور دوسری بات یہ وہ محبت جسے کہتے ہیں اپنائیت نہیں ہوتی کہ جو ہونی چاہیے. تو کھانا کھلانے کا جیسے میں نے کہا کہ حدیث میں آیا کہ 10 غلاموں کو آزاد کرنا، یا پھر ایک جگہ آیا کہ 3 لوگوں کو جو کھانا کھلائے. اب دعوت میں 3 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو 3 باغوں سے جو ہے سیراب کرے گا، کھانا کھلائے گا. اور بعض اوقات آیا کہ ہے ہی نہیں اس میں. پھر اللہ فرماتا ہے تیسرا پیغام، وَلَا يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، یعنی خود ان کو اس کی ضرورت تھی، چاہت تھی، خواہش تھی. کس کی؟ کھانے کی. آپ جب افطار میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو جی چاہتا ہے نا، ہم تو کہتے تھے بڑے مزے سے پکوڑے، چھولے، دہی بڑے، فلاں چیزیں ہونی چاہیے ورنہ ہم افطار نہیں کریں گے. رمضان کے واجب روزوں میں ہم الٹیمیٹم دے رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں نہیں پکایا.
اور وہاں فقط ایک روٹی، یہی اسکوائر میل تھا، اسکوائر میل، کوئی اس میں سرکہ شہد یا سالن کا تذکرہ ہی نہیں ملتا ہم کو، ایک ایک روٹی سب کو دی ہوئی تھی علی حبہ، اس کو کہتے ہیں ایثار۔ ایثار کیا ہے کہ انسان وہ چیز جسے کہتے ہیں کہ کسی کو دے دے جس کی خود اس کو ضرورت ہو، یہ کہتے ہیں ایثار۔ دینے کے حوالے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے 5 کیٹیگریز ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے جو نہ خود اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں لئیم، بدترین شخص، لام حمزہ یہ میم، لئیم۔ دوسرا وہ شخص جو خود تو کھاتا ہے، خود تو استعمال کرتا ہے کسی چیز کو، دوسروں کو نہیں دیتا، اس کو ہم کہتے ہیں بخیل، کنجوس۔ ایک عام آدمی کہ جو خود بھی کھاتا ہے، خود بھی استعمال کرتا ہے، لوگوں کو بھی دیتا ہے، مخیر حضرات، ينفقون مما رزقناہم ينفقون۔ تو جو اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ شروع کی آیت میں ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ لوگ ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اس کے بعد یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جو ہم نے دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، کہ جو ہم نے دیا اس پہ۔ تیسری اہم خصوصیت بتائی گئی ہے مومن کی، تو جو آپ بھی استعمال کریں اور دوسروں کو بھی دیں، اس کو مخیر حضرات۔ جو شخص مانگنے پر زیادہ دے، یعنی 2 درہم مانگے وہ، اور آپ اس سے 2 درہم مانگے، وہ آپ کو 10 درہم دے دے، اس کو ہم کہتے ہیں سخی۔ مولا سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ حاتم طائی کے پاس اگر 40 دروازوں سے 40 لوگ آتے تھے تو وہ 40 لوگوں کو دیتا تھا، تو مولا نے کہا میں ایک مرتبہ میں اتنا دے دیتا ہوں کہ اس کو نوبت ہی نہیں آتی باقی دوسرے تیسرے دروازے سے آنے سے، تو اس کو سخی کہتے ہیں۔ جو بن مانگے دے، اکثر ہم بچوں کو مانگنے سے پہلے دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں ہم آپ کو یہ لائیں گے، یہ تحفہ دیں گے، اس کو ہم کہتے ہیں کریم۔ اللہ کا ایک نام کریم بھی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ایثار کرنے والا، مؤثر آپ کہہ سکتے ہیں، فاعل، اس میں فاعل کہ ایثار کرنے والا، یعنی جو چیز آپ کو ضرورت ہو وہی چیز آپ کسی کو دے دیں، اور یہ بہت بڑا کام ہے۔ کریم تو چلیے ٹھیک ہے کہ آپ نے بن مانگے دے دیا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے پاس وہ چیز موجود ہو۔ سخی بھی ٹھیک ہے، آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ دیتے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو ایثار ہے نا، آپ کو اس چیز کی ضرورت تھی اور وہی دے دی آپ نے، اب چاہے وہ ایک روٹی کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑا کمال ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک صحابی آخری سانسیں لے رہے تھے، تو پیاسے تھے، تو کوئی شخص آیا ان کے پاس پانی لے کر، تو انہوں نے کہا یہ جو سامنے یہ شخص تڑپ رہا ہے اس کو پہلے پانی دو۔ ایک اور صحابی تڑپ رہے تھے، آخری سانسیں لے رہے تھے، تو ان کو پانی دینے کے لیے یہ گیا، یہ وہ شخص، تو ان صحابی نے کہا نہیں، جو سامنے ایک اور شخص جو تڑپ رہا ہے ان کو پانی دو، یہ جام کنی کی حالت میں۔ اس کے پاس گئے تو تیسرا شخص داعی اجل کو لبیک کہہ چکا تھا، جام شہادت نوش فرما چکا تھا۔ ابھی شخص بھاگا بھاگا پانی کا پیالہ لے کر دوسرے شخص کے پاس آئے جو زخمی حالت میں تھے، صحابی، وہ دم توڑ چکے تھے، جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ وہ دوڑا دوڑا پہلے شخص کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ تو اس پانی کی تینوں کو ضرورت تھی، اور تینوں نے ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ، ایک دفعہ رسول کے پاس ایک کھانا کسی نے بھیجا تھا، تو رسول نے کسی دوسرے کو بھیجا، اس نے کسی دوسرے کو بھیجا، اس نے تیسروں کو بھیجا، اور پھر 7 لوگوں سے ہوتا ہوا خود رسول کے گھر میں واپس آئے۔ تو اس طرح ہوتا تھا۔ مولا علی یاد نہیں ہے، آخری وقت تھا کہ جناب سید سے کہا تم کچھ کھاؤ گی، بہت اصرار کیا، حالانکہ انہوں نے یہی کہا کرتے تھے کہ مجھے رسول نے منع کیا ہے کہ علی سے کچھ مانگنا مت، ہاں خود کچھ لے آئیں۔ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ شوہر سے مانگو، اگر نہیں دے تو ہمیں بتاؤ، بہت ہے ہمارے پاس تم دینے کو، نہیں فون دلا رہا تم کو نئے ماڈل کا، ہم تمہیں دلائیں گے، اور بتانا اس کو دیکھو میں اپنے گھر سے لے کے۔ یہ اس طرح تو ہمارے یہاں ٹریننگ ہوتی ہے بچیوں کی، تو جھگڑا ہو جائے، آ جانا، تم ہم پہ بھاری نہیں ہو، ایک وقت کھانا ہم تمہیں دے سکتے ہیں 2 وقت کا۔ تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ علی سے کچھ مانگنا نہیں، ہاں خود کچھ لیا ہے۔ تو وہ کتنی انہوں نے ضد کی تھی، اصرار کیا تھا مولا نے، تو انہوں نے بتایا تھا ہاں انار کھانا ہے، اور جب انار لے کر آ رہے تھے تو ایک شخص مل گیا کہ مجھے انار کھلا دو، میں بھوکا ہوں۔ تو مولا علی نے
انار کے 2 ٹکڑے کیے اور پورا انار اس کو کھلایا. ہم ہوتے تو شاید انار کھول کے 2-4 دانے اس کو دے کے, جو ہم ڈھونڈتے ہیں نا جیب میں سکے, تو وہ زرد رنگ کا نوٹ نکل آتا ہے, 20 کی بجائے کبھی 5000 کا بھی نکل آتا ہے, تو فوراً رکھتے ہیں اندر. کہنے لگا آدھا انار کھانے کے بعد کہنے لگا کہ مجھے اور کھانا ہے. اب آپ بتائیں مولا علی کی کیا حالت ہوئی ہوگی. بی بی نے اتنے عرصے کے بعد ایک چیز کی خواہش کی, اور وہ بھی اس پوری کی پوری اس فقیر کی جسے کہتے ہیں کہ نظر ہو گئی. لیکن بی بی بھی بہرحال وہ عام خاتون تھوڑی تھی. کہتے ہیں کہ جب مولا علی جب بھی جنگوں سے آتے تھے تو خالی ہاتھ گھر میں آتے تھے, سب لوگ مال غنیمت لے کر آتے تھے, اور یہ خالی ہاتھ. خیبر میں اتنا غنیمت تقسیم ہوا اور خیبر جیتی, بلکہ کوئی جنگ علی کے بغیر جیتی کہاں گئی ہے, کہ اس میں علی کو جو مال غنیمت, جو زیادہ بہادری دکھاتا تھا, پرفارمنس جیسا ہمارے یہاں مین آف دا میچ ہوتا ہے, اس کو سب سے زیادہ ملتا ہے نا. ایک مجموعی رقم تقسیم ہوتی ہے, اور ایک تو علی تو ہر جنگ کا مین آف دا میچ جسے کہتے ہیں. تو آج فائنل میچ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا ذہن جو ہے ہماری طرف ہو کہ نہیں ہو. بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں نے, خواتین نے آ کے بی بی کو تانا دیا تھا کہ تمہیں بڑا فخر ہے اپنے شوہر پہ کہ میرا شوہر مال غنیمت کے لیے نہیں لڑتا, جب آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے, حالانکہ سب سے زیادہ مال غنیمت کا حقدار ہوا کرتا تھا, ہوتا ہے وہ. آج ہم دیکھیں گے علی خالی ہاتھ کیسے آتے ہیں. ایک چادر ملی تھی جس میں 5 کلو سونا ٹکا ہوا تھا, وہ جب نکالا گیا اس کو تولا گیا 5 کلو سونا, اور بہت علی گیا حق میں حصے میں سب زیادہ آیا. کہتے ہیں علی اس جگہ اس علاقے سے گزرے جو علاقہ مشہور تھا بیواؤں اور یتیموں کا, تمام خیبر کا مال غنیمت اس راستے میں تقسیم کر دیا. اور جب بی بی نے مولا کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو سجدے میں گر گئی کہ علی اگر آج آپ کچھ لے آتے تو مدینے کی عورتوں کے سامنے میں شرمندہ ہوتی. ہمارے یہاں اللہم صلی علی اس کے بعد 5واں پیغام وہ خود اہل بیت اپنی نیک افراد فرماتے ہیں کہ جو بھی وہ کام کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں. 5واں پیغام خلوص نیت علی حبہ. پہلا یہ چوتھا ہے نا, علی حبہ. پہلا پیغام ہے یوفون بالنذر, دوسرا پیغام ہے یخافون ڈرنے والے, تیسرا پیغام یطعمون کھلانے والا, کھانا کھلانا, 5واں پیغام ہے علی حبہ ایثار, چوتھا. اب 5واں پیغام انما نطعمکم لوجہ اللہ, کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کی وجہ, اللہ کے سبب کھلایا ہے. ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا, اور ہم تم سے کوئی جزا اور شکر بھی نہیں مانگتے. جزا تو بہت دور کی بات ہے, شکر بھی نہ ادا کرو, ہمیں تمہاری اس کی پرواہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جس نیکی کا تمہیں صلہ نہ ملے سمجھ لو وہ نیکی قبول ہو گئی. ہم اکثر کہتے ہیں نا کبھی ان کے ساتھ نہ کہتے ہیں, تحفے طواف دیتے ہیں, ہم وہ ہماری غیبتیں کرتی ہیں, ہماری جڑیں کاٹتی ہیں, ہماری جو تعلقات خراب کرواتی ہیں, ہمارے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں. بھائی یہی تو نیکی ہے جس کا آپ کو صلہ مل رہا ہے. تو جب آپ نیکی کر لیں تو پھر اس کی توقع نہ رکھیں. قیامت میں کتنے لوگ اللہ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ ہم نے تیری نماز روزے اور پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں کی, تو اللہ کہے گا نہیں, تم نے کسی اور کے لیے کی, جس کے لیے کی اس سے مانگو. تو سب سے بدنصیب شخص تو وہی ہے. بدنصیب تو وہ بھی ہے گناہ گار جو جہنم میں جائے گا, لیکن وہ دنیا میں کچھ لذت ہی لے کے تو گیا, لیکن وہ کتنا بدنصیب ہے جو دنیا میں نیکیاں کر کے اللہ کے حضور آیا اور اس کو کہا جاتا ہے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ تم نے نیکیاں اللہ کے لیے تھوڑی کی تھی, لوگوں کے لیے کی تھی, جس کے لیے کی تھی اس سے مانگ. تو خلوص انما الاعمال بالنیات, اعمال کا ترم نیت پر ہے. اگر نیت ہی خالص نہیں ہے تو پھر آپ کسی بھی عمل کو کر لیں پہاڑ جیسا, وہ روئی کے گالوں کی طرح قیامت میں اڑ جائے گا. اس کے بعد مزید پیغامات انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سورہ دہر کے پیغامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کو پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما. جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما. جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما. جو گمشدہ ہیں ان کو
ان کے پیاروں سے ملا، جو مظلوم ہیں ان سے ظلم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔